اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسمبلیز آف پاکستان کے بانیوں سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نعیم پرشاد آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ پیغام آپ کی زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پالم سنڈے پہ ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور یہ سارا جو ایونٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پالم سنڈے کی کئی ڈائمینشنز ہیں، کئی ایسپیکٹ ہیں، کئی اینگل سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سمپلی ابھی ہم اس بات پہ ریفلیکٹ کریں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اوبیڈینس۔ خداوند اپنے لوگوں سے اوبیڈینس چاہتا ہے۔ جب اس نے اس گدھے کے بچے کو مانگا تو اس کو کامل اعتقاد تھا کہ وہ دے دیا جائے گا اور فرمانبرداری کر دی جائے گی کیونکہ مالک کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں فرمانبرداری کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے دونوں چیزیں جو پالم سنڈے میں ضروری ہیں وہ دونوں ہی ہماری زندگیوں میں نہیں۔ فلی اوبیڈینس اور جو دوسری چیز ہے پالم سنڈے میں یور بیسٹ گیو، آپ کے بہترین ہدیے، اور ہم دونوں ہی خدا کو دیتے ہیں۔ لولے لنگڑے ہدیے دیتے ہیں اور اوبیڈینس ہماری پارشل ہے، ہم صرف نعرے لگانے والی قوم ہے۔ حسینہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے، کراؤڈ نعرے تو بڑے اچھے لگا رہا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد یہی کراؤڈ نعرے لگا رہا ہے اسے مستور، اسے سلیب دے۔ ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں تھی، کوئی وفاداری نہیں تھی، کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ ہمیں ایسے کراؤڈ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں پالم سنڈے کا کراؤڈ بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خداوند کہ جو نعرے ہیں وہ کھوکھلے نعرے لگا رہے ہیں، اس میں کوئی ریالٹی نہیں۔ سوزی تو پالم سنڈے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے اوبیڈینس اور اپنی بیسٹ گیونگ، بیسٹ آنر خداوند یسوع مسیح، وہ اپنے کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں راہ میں بچھا دیں گے، جو ایک ہسٹوریکل ایپلیکیشن تھی۔ آج خداوند یسوع مسیح کو کھجور کی ڈالیاں نہیں چاہیے اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح کو کپڑے چاہیے جو زمین پہ بچھائے جائیں، اسے وہ لوگ چاہیے جو زمین پر اس کو سجدہ کریں، اس کی تابعداری کریں۔ کسی بائبل اسکالر نے بہت اعلیٰ بات کہی ہے، صلیب ناکامی نہیں ہے، صلیب فرمانبرداری ہے، اور کاش آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ Cross is not failure, cross is obedience۔ کئی دفعہ obedience میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو فیل بھی کرنا پڑتا ہے، نیچے بھی کرنا پڑتا ہے، جھکنا بھی پڑتا ہے، صلیب بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہر فرمانبرداری صلیب مانگتی ہے۔ آپ فالو کر رہے ہیں میری بات؟ So what Christ demands from us is obedience۔ اس کے آگے جھکنا ہے اور فرمانبرداری کرنا۔ اس کے لیے اگر وقتی طور پر آپ فیلئر بھی محسوس کریں تو کوئی بات نہیں۔ اگر خدا نے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے کوئی بات نہیں، اگر پیچھے ہٹنے کے لیے کہا ہے کوئی بات نہیں، اگر خاموش رہنے کے لیے کہا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ آپ کا فیلئر نہیں ہے، یہ آپ کی اوبیڈینس۔ کسی لڑائی جھگڑے میں، مشکل میں، پریشانی میں اگر خدا کہتا ہے خاموش رہے تو یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کی فروغ ہے، جو کہ آپ خدا کی بات کو فروغ ہے۔ جب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کانفلکٹ ہو جاتے ہیں، تو اپنی غلطی مان لینا کمزوری نہیں ہے، فرمانبرداری ہے، محبت ہے۔ یہی وہ عظمت ہے جو خدا مسیح قوم میں دیکھ رہا ہے۔ So obedience is not failure. Obedience is commitment to God۔ تو یسوع مسیح کی موت ناکامی نہیں ہے،
यीशु मसीह की सलीब नाकामी नहीं है, यीशु मसीह की कब्र नाकामी नहीं है, फर्माबरदारी कि उसने अपने आप को बाप के फर्मा बरदार कर दिया, कमिट कर दिया। और अजीजों, यही लाइफस्टाइल हमने अपनी जिंदगी में उतारना है। पीछे हटना पड़े कोई बात नहीं, झुकना पड़े कोई बात नहीं, माफी मांगनी पड़े कोई बात नहीं, ये नाकामी नहीं है, फर्माबरदारी। This is the depth of cross. ये है सलीब की गहराई और ये है सलीब की अज़मत। और जो फर्माबरदारी करेगा, लिखा है बाप उसकी इज्जत करेगा, बाप उसको बरकत देगा और बाप उसको फेवर और कामयाबी बख्शेगा। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूँ जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।